بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس پیار بھرے چینل پہ، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے آپ۔ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس باری تعالیٰ کی مہمان نوازی کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور صرف چند ایام باقی ہیں، تو کوشش کیجیے کہ ان ایام سے بھرپور استفادہ کریں۔ تو ناظرین کرام، ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کے لیے مؤثر ترین اور زود اثر عملیات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خصوصاً اس ماہ مبارک میں اس کے جو منصوبہ اور متعلقہ عملیات ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ تو آج بھی ایک ایسے ہی عظیم الشان عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا تعلق رمضان کی 27ویں رات کے ساتھ ہے، ایک ایسی رات جو ان راتوں میں سے ہے کہ جو انتہائی پرفضیلت راتیں ہوتی ہیں۔ ان راتوں میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی حاجات طلب کی جاتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور کوئی بھی سائل ان مقدس راتوں میں اس ذات کریم و رحیم کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ تو انہی کلمات کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس روحانی عمل کی طرف کہ جس کا کرنے والا پورا سال رزق و روزی اور معاش کی تنگ دستی سے کوسوں دور رہتا ہے، معاشی تنگی اس کے قریب ہی نہیں آتی، اور وہ پورا سال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ صرف ایک رات کی محنت ہے اور اس کے بعد پورا سال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمیٹتے ہوئے گزرے گا انشاءاللہ و انشاءاللہ العزیز۔ تو ناظرین کرام، اس عمل کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ جو کے دانے ہوں گے کہ جن کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ تو مٹھی بھر جو کے دانے پہلے سے لے لیں اور ان کو اچھی طرح پانی کے ساتھ دھو کے صاف ستھرا کر لیں، اور اس کے بعد ان میں سے 7 بڑے اور ثابت دانے آپ نے لینے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ وہ دانے بہت چھوٹے نہ ہوں، ٹوٹے پوٹے ہوئے نہ ہوں، ثابت ہوں، اور جتنے بڑے سائز کا مل سکے بہتر ہے۔ پھر شیشے کا کوئی پلیٹ لے کے اس میں یہ 7 دانے رکھ لیجئے۔ ایک بات کا دھیان رکھیے کہ آپ نے یہ عمل آدھی رات سے پہلے کرنا ہے، یعنی عشاء کے بعد آدھی رات سے پہلے۔ تو پاک صاف ہو جائیے، پاکیزہ کپڑے پہنیے، وضو کاملہ کیجیے، اور کسی تنہائی کے گوشے میں مصلی بچھا کے اس پلیٹ کو اپنے دائیں طرف رکھیے اور 2 رکعت نماز وسعت رزق کی نیت سے ادا کیجیے۔ اس کے بعد وہیں پہ کڑے دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے ایک تسبیح کسی بھی درود شریف پڑھ کے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیجیے، تاکہ سرکار کی نظر کرم بھی آپ کے شامل حال رہے۔ اور اس کے بعد روبہ قبلہ بیٹھ کے پلیٹ کو اپنے سامنے رکھیے، اس میں سے ایک دانہ الگ کر کے اسی پلیٹ میں اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے اوپر رازق مطلق کے اس اسم اعظم کا ورد شروع کیجیے، یعنی اس جو کے دانے پہ جو آپ نے ان 7 دانوں میں سے الگ کیا ہے اس کے اوپر 7 تسبیحاں، یعنی 700 مرتبہ اس الگ کیے دانے پر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق۔ یہ وہ جلیل القدر اسم ہے کہ جس کے صدقے میں سارے مخلوقات اپنا رزق پاتی ہیں۔ تو اس اسم اعظم کا ورد کیجئے اس جو کے دانے پر۔ میرے عزیزو، یہ عمل تھوڑا سا آپ کا وقت لے گا، لیکن ایک رات کی محنت ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کا 1 گھنٹہ ہی لگے گا، لیکن یہ 1 گھنٹہ آپ کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا، اور آپ اس کے بعد ایک آرام دہ، پرسکون، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، جب اس پہلے جو کے دانے پر آپ کا عمل پورا ہو جائے، یعنی آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے، تو پھر دوسرا دانہ اٹھا کے اس کے ساتھ رکھیے، اور اس کے اوپر بھی آپ نے 700 مرتبہ اسے اسم اعظم یا رزاق کا ورد کر کے دم کرنا ہے۔ جب اس کے اوپر بھی پڑھائی مکمل ہو جائے تو تیسرے دانے کو اٹھائیے اور اس کے اوپر بھی یہی عمل دہرائیے۔
المختصر 7 کے 7 دانوں کے اوپر آپ نے ہر ایک دانے پہ الگ الگ 700 مرتبہ اسی اسم کا ورد کرنا ہے اور دم کر کے اس کو الگ رکھنا ہے۔ ٹوٹل 7 دانے ہیں اور ہر دانے پہ جب آپ 700 مرتبہ یعنی 7 تسبیح پڑھیں گے تو ٹوٹل آپ کے بن جائیں گے 4900 مرتبہ۔ اور ایک اسم کا پڑھنا 4900 مرتبہ کوئی زیادہ دقت طلب بات نہیں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا گھنٹہ لگ جائے گا، حالانکہ گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے اس سے پہلے ہی آپ کی یہ پڑھائی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر گھنٹہ بھی لگ جائے تو انسان ویسے ہی بیٹھ کے گھنٹوں اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ تو اس عمل کے لیے اگر انسان 1 گھنٹہ اسپیئر کرے اور اللہ کے حضور میں بیٹھا رہے اور اپنی ہی حاجت پوری کروانے کے لیے، اپنی ہی مشکلات کا خاتمہ کرنے کے لیے، تو پھر میرے خیال میں بہت بہترین سودا ہے کہ ثواب کا ثواب اور رزق و روزے میں وہ صدق و کشادگی الگ سے۔ تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ہر دانے پہ 7 تسبیح اسم یا رزاق کی پڑھنی ہے۔ تو جب آپ کی یہ تسبیحات مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ نے سجدے میں جا کے ساری اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے قلب اور زبان سے اسی اسم اعظم کا ورد کرنا ہے صرف 11 مرتبہ، زیادہ بھی نہیں، لیکن سجدے کی حالت میں توجہ کے ساتھ آنکھیں آپ کی بند ہوں لیکن قلب کی آنکھ اسے اوپن ہونی چاہیے۔ تو سجدے میں جا کے آپ اسی اسم اعظم یا رزاق کا ورد کیجئے 11 مرتبہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاق 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 یا رزاق، صرف 11 سیکنڈز لگتے ہیں۔ تو جب آپ کا یہ ورد مکمل ہو جائے تو پھر اٹھ کے بیٹھ جائیے اور جولی پھیلا دیجیے اور اس مالک حقیقی کے دربار میں دونوں ہاتھ دراز کیجیے، سوال کیجیے، اپنی حاجت طلب کیجیے کہ اس وقت قبولیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سائل، اس کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی حاجت ہو، وہ رد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ رات ان پرفضیلت راتوں میں سے ایک رات ہے کہ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ اس دربار سے لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ صرف یقین و ایمان کی ضرورت ہے کہ انسان اسی یقین و ایمان کے ساتھ بیٹھ جائے، کیوں میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور وہی ایک عطا کرنے والی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر وہ مجھے کچھ نہ دے تو کسی کی مجال نہیں کہ ذرہ برابر کسی کو کچھ عطا کرے۔ تو جب اس خیال و فکر کے ساتھ، اس ایمان و یقین کے ساتھ انسان اس بارگاہ الہی میں بیٹھتا ہے جولی پھیلا کے، ہاتھ دراز کر کے، تو پھر یقین کیجیے کہ وہ نامراد نہیں لوٹتا، وہ مایوس نہیں لوٹتا، اسے اس کی حاجت مل کے ہی رہتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا کام الہی خزانوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، آپ کو ان خزانوں کا راستہ دکھلانا ہے، باقی سفر تو آپ نے ہی طے کرنا ہے، آپ نے ہی اپنے آپ کو منزل پہ پہنچانا ہے۔ آپ کون اس راز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کتنا اٹھاتا ہے، یہ اس کے اوپر منحصر ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ان جو کے 7 دانوں کو آپ کسی پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے میں، سبز رنگ کے کپڑے میں لپیٹ لیجئے، یعنی ان کی ایک پوٹلی سے بنا لیا، کور کر لیں، اور اس کے بعد جو کہ ان دانوں کو ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں۔ وہ آپ کا کوئی سیف بھی ہو سکتا ہے، آپ کی الماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی تجوری ہو سکتی ہے، کوئی ڈراور ہو سکتا ہے، اگر نہیں تو آپ کا والیٹ اور پرس بھی ہو سکتا ہے، یعنی جہاں پہ بھی آپ کے پیسے ہوں گے آپ نے ان جو کے دانوں کو ان پیسوں کے ساتھ رکھنا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھیے، آپ کے اوپر انشاءاللہ پیسوں کی بارش ہونے لگے گی، آپ کے آمدن و روزگار میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے رمضان تک آپ اپنی زندگی کو ایک نئے طرز پہ، ایک نئے ڈگر پہ چلتا ہوا دیکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، ان الفاظ کے ساتھ ہی آج کی محفل سے آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس عظیم روحانی تحفے سے زیادہ بندگان خدا فیض یاب ہو سکے۔
تو اجازت دیجیے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔